الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعترته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام آباد محمد سے درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. بشک اور حضرات محترم، سب سے پہلے تو میں جناب محترم المقام علامہ سید مدثر شاہ صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو اور جو ادارہ نصیریہ ہے اور اس کے جو بانی ہیں ان کو اور شیخ پور کی جو پوری اس مسجد کے انتظامیہ ہے سب کو مبارکباد پیش کرتے. یہ پروگرام سجایا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی محفل سجائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ مجھ سے پہلے محترم محمد نبیر اصغر صاحب نے اور شاہ صاحب نے بڑا سماں باندھ دیا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کی ہے اور نعت خوانی کی ہے. تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کو سنا اور اس ذکر پاک میں ہم سب شریک ہوئے. ان محافل کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا ایمان تازہ کریں اور اپنے دینی مزاج میں غور و فکر کریں اور یہ دیکھیں کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کوئی بہتر کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. مجھے کئی جگہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے. ہمارے ہاں اہل سنت والجماعت میں اب مزاج بدل گئے ہیں اور ہم نے محافل کو صرف انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا لیا. ایک جگہ پہ میں گیا تو مجھے دوستوں نے کہا کہ آج 62واں پروگرام ہے، اس سے پہلے 61 ہوئے اور ہم نے پورا مہینہ 2 پروگرام روز کیے تو 30 دنوں میں 60 پروگرام مکمل ہوئے اور آج 62-63 پروگرام ہوئے. جب میں محفل میں گیا تو وہاں پہ دیکھا کہ 15-16 نوجوان اور بزرگ بیٹھے ہیں جن کے سروں پہ ٹوپیاں نہیں ہیں اور دور کوئی ہوکا پی رہا ہے اور ساؤنڈ سسٹم پورے شور اور غل کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور اس بے ترتیبی میں وہ محفل ہو رہی تھی. میں نے ان سے یہ کہا یہ تھوڑی آواز اور کم کر جی. میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ مہربانی کریں بس کہ آپ بجائے اس کے کہ 62 پروگرام کریں آپ 2 پروگرام کریں ربیع الاول شریف میں. ایک ربیع الاول شریف کے شروع میں کریں، ایک آخر میں کریں، لیکن وہ ہونے اتنے خوبصورت چاہیے کہ آپ میں سے ہر بندہ اچھے لباس کے ساتھ سر پہ ٹوپی سجا کے خوشبو لگا کے اور اس ذوق اور شوق سے بیٹھا ہوا ہو کہ اس کے ایک ایک انگ سے عشق مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں اور اس کے دل پہ ایک کیفیت ہو اور وہ ثنا خوانی ساتھ مل کے کرے اور حضور کا ذکر خوشی سے سنے اور اس کا چہرہ محبت سے دمک رہا ہو تو تمہارا وہ 1 یا 2 پروگرام 62 پروگراموں کے اوپر حاوی ہو جائے گا.
کیونکہ سرکار دو عالم کیفیت نہیں دیکھتے، وہ کیفیت دیکھتے، وہ کوانٹیٹی نہیں دیکھتے، وہ کوالٹی دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آنے والا کس ذوق کے ساتھ آیا۔ وہاں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں روپیہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ بہت بڑا ساؤنڈ سسٹم ہونا چاہیے، بلکہ وہاں تو حضرت شاہ عبد الرحیم جیسے اگر خشک بجھے ہوئے چنے سامنے رکھ کے حضور کا میلاد منائیں تو سرکار دو عالم مدینے سے کرم نوازی فرما دیتے ہیں، اور سرکار خواب میں تشریف لاتے ہیں اور حضور کے سامنے تمام دنیا سے میلاد کے موقع پہ جو ڈشیں پکائی گئی وہ رکھی ہوتی ہیں، تو سرکار پوچھتے ہیں کہ ہر چیز موجود ہے، وہ میرے عبد الرحیم کے چنے نظر نہیں آتے۔ جب وہ لائے گئے تو سرکار نے فرمایا کہ ان کو سارے کھانوں کے اوپر پھیلا دو، جس محبت سے اس نے میرے میلاد پہ یہ چنے تقسیم کیے ہیں، میں بھی راضی ہو گیا ہوں، میرا رب بھی راضی ہو گیا۔ وہ مکھڑا نہ مکھڑے دا تل ویک دے، کملی والے جے ویکھن تے دل ویک۔ حضور تو دل دیکھتے ہیں، وہ دل کی کیفیت دیکھتے ہیں، وہ آپ کا ذوق دیکھتے ہیں۔ تو اس لیے میں پوری امت مسلمہ اور بالخصوص اپنے بھائیوں کو اور اپنے سنی بھائیوں کو خاص طور پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی محافل کے اسی ذوق و شوق کو لوٹانا ہوگا، ہمیں اپنا جائزہ لینا ہوگا اور اپنی محافل کو اتنا بامقصد بنانا ہوگا۔ الحمدللہ آج بڑی خوبصورت محفل سجی ہے، جتنی سرکار کی ثناخوانی سنی انتہائی خوبصورت انداز میں اسے پیش کیا گیا، اور نقیب محفل صاحب ساتھ ساتھ عقیدہ بتاتے رہے۔ اسی انداز میں محفل ہونی چاہیے کہ اس میں ایک حسن ہو، ایک خوبصورتی ہو، اور وہ بر وقت اختتام پذیر ہو۔ ہم عشاء پڑھ کے بیٹھیں اور صبح فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کریں، تو پھر اس محفل کا مقصد جو ہے وہ پورا ہوتا ہے۔ میں اکثر دوستوں کو سناتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، جنہوں نے 3000 سے زائد احادیث حضور کی روایت فرمائی، اور بڑا ان کا مقام ہے۔ وہ ہر وقت سرکار کے سامنے بیٹھے رہتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا یا ابا ہریرہ زر غبا تزدد حبا، کہ ابو ہریرہ وقفے وقفے سے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ وقفے سے ملا کرو، ہر وقت ملتے ہو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا ٹھہر ٹھہر کے ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ تو ہم بے شک محافل کو کم کر لیں لیکن کیفیت میں اضافہ کر لیں، تیاری میں اضافہ کر لیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اس ذوق و شوق کے اندر اور وارفتگی کے اندر ہمیں اضافہ نصیب ہو جائے۔ تو یہ تمہیدی طور پہ میں نے ایک بات عرض کی ہے۔ اب آئیے میں اپنے موضوع پہ بڑی مختصر چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اما الزبد فیذهب جفاء، کہ سمندر کے اوپر جو جھاگ بنتی ہے اسے زبد کہتے ہیں۔ تو فرمایا جو جھاگ ہوتی ہے وہ رائگاں چلی جاتی ہے، وہ کسی کام میں نہیں آتی، زیادہ سے زیادہ بھی اس سے کام لیا جائے تو ایک فوم بناتے ہیں جس سے پیکنگ مٹیریل تیار ہوتا ہے، اور تو کوئی اس کا کام نہیں ہے۔ تو فرمایا اما الزبد فیذهب جفاء، کہ جو جھاگ ہے جو اوپر اوپر نظر آتی ہے اور جس کو شوق ہوتا ہے کہ میں سمندر کے اوپر نظر آؤں کہ میں موجود ہوں اور لوگ کہیں کہ میں ہوں، میرے نام کے نعرے لگیں اور میرے فوٹو لگائے جائیں اور لوگ مجھے آگے آگے دیکھیں، وہ جھاگ کی طرح ہے۔ تو فرمایا جھاگ جو ہے وہ رائگاں چلی جاتی ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، تو فرمایا جو لوگوں کے لیے نفع بخش بن جائے اللہ تعالیٰ اسے زمین پر قرار عطا فرما دیتا ہے، اس کے وجود کو نفع مند بنا دیتا ہے، اس کے ذکر کو باقی رکھتا ہے۔ یہ قاعدہ اور اصول اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ اسے آج انگلش والے ڈارون کی طرف منسوب کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈارون نے کہا تھا سروائیول آف دا فٹسٹ، یہ وہ انگلش میں کہتے ہیں کہ سروائیول آف دا فٹسٹ کا معنی یہ ہے کہ جو بھی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے اور جس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے، اور جو فضول ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، وہ چارے کے طور پہ کھایا جاتا ہے، اور کمزور مچھلیوں کو بڑی مچھلیاں کھا جاتی ہیں، اور جو جتنا مفید ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ باقی رہنے کا موقع ملتا ہے۔ تو
تو یہ سروائیول آف دا فٹسٹ کا نظریہ ڈارون نے عطا نہیں فرمایا، یہ اللہ اور اس کے رسول نے عطا فرمایا۔ فرمایا اما ما ينفع الناس فينقص في الارض، زمین میں باقی وہ رہے گا جس نے کسی کو فائدہ نہیں دیا، جس نے کسی کو نفع نہیں پہنچایا، جس نے فضول زندگی گزاری، وہ مرے گا، اس کی قبر کا نشان بھی مٹ جائے گا، لوگ اس کے نام کو یاد نہیں رکھیں گے اور اس کا نام و نمود مٹ جائے گا، لیکن جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہوگا ہم اس کے نام کو مرنے نہیں دیں گے، قیامت تک کے لیے زندہ رکھیں گے۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ثابت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاکیزہ وجود کو امت مسلمہ کے لیے نفع بخش بنایا۔ اس سے بڑا نفع اور کیا ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم تشریف لائے اور اس جہالت زدہ ماحول میں لاکھوں اربوں مسلمانوں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، ایک بامقصد زندگی عطا فرمائی، زندگی کا مقصد عطا فرمایا، اور اپنی ایک ایسی زندگی گزار کے گئے کہ جس میں نفع ہی نفع ہے، جس میں دوسروں کے لیے بھلائی ہی بھلائی۔ اگر آپ اپنے نبی پاک سارے مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی زندگی کا آپ جائزہ لیں تو سرکار کی زندگی حرکت اور عمل سے عبارت ہے، مسلسل حرکت سے عبارت۔ اس میں سونا، غافل ہو جانا، اپنے مقصد کو بھول جانا، اس کا کوئی ایک دن بھی آپ کو حضور کی زندگی میں نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ فرمایا اے میرے حبیب جب ایک کام سے فارغ ہو تو دوسرے کام میں مشغول ہو جا۔ فرمایا جب دن کے اوقات سے فارغ ہو تو شام میں مصلی پہ کھڑا ہو کے میری عبادت کیا کر، اور جب جہاد سے فارغ ہو جائے تو مسجد بنایا کر، جب مسجد بنانے سے فارغ ہو جائے تو اپنے صحابہ کی تربیت کیا کر، جب صحابہ کی تربیت سے فارغ ہو جائے تو اس وقت دوسرے جو خواتین ہیں ان کی تربیت کا اہتمام کیا کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بامقصد زندگی گزاری اور بامقصد زندگی گزارنے کا درس دیا۔ آج وہ نوجوان جو اپنی زندگی کو ضائع کرتے ہیں اور جن کے 6 دن گزر جاتے ہیں، نہ ان کے علم میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ کمائی میں کوئی اضافہ ہوتا ہے، نہ وہ اپنے لیے کوئی مفید کام کرتے ہیں، تو انہیں سوچنا چاہیے وہ ڈیڈ سیل بنتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ ڈیڈ سیل ہوتے ہیں، مرے ہوئے خلیے ہوتے ہیں، پھر ان کا نام آہستہ آہستہ مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں سرکار دو عالم کی سیرت سے حرکت سیکھنی چاہیے، سرکار دو عالم کی سیرت سے عمل سیکھنا چاہیے۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ایک غلام آئے، اور یا رسول اللہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں غریب آدمی ہوں، آپ مجھے کچھ عطا فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے، تو انہوں نے سمجھا کہ اندر سے پیسے لینے گئے، لیکن جب حضور اندر سے واپس آئے تو ایک ہاتھ میں کلاڑا تھا اور ایک ہاتھ میں رسی تھی۔ سرکار نے اپنے اس غلام کو دی، فرمایا محمد عربی تمہیں یہی دے سکتا ہے، جاؤ اور کلاڑے سے لکڑیاں کاٹو اور رسی سے اسے باندھو اور اسے بازار میں فروخت کر کے خود بھی کماؤ اور معاشرے کے ایک نفع بخش وجود بن کے سامنے آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا درس دیا؟ عمل کا درس دیا۔ آج ہم عمل کو چھوڑ کے سست الوجود اور غفلت کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی اسی عمل سے عبارت۔ آپ جانتے ہیں ابھی نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا تو آپ نے، میں اس دن بھی ذکر کر رہا تھا کہ آپ نے ہلف الفضول کے نام سے ایک چیریٹی بنائی تھی کہ جیسے نوجوان مل کے تنظیم بناتے ہیں، تو حضور نے ایک تنظیم بنائی تھی نبوت کے اعلان سے پہلے۔ اس وقت سرکار کی عمر قریب 23 سال تھی، 23 ایئرز، اور حضور نے ایک تنظیم بنائی جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ سرکار نے مکہ کے نوجوانوں کے ساتھ مل کے انجمن قائم فرمائی، اور اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ جو بیوہ ہوگی ہم اس کے گھر میں جا کے اسے راشن دیں گے، اور جس پر ظلم کیا جائے گا اس کا ظالم سے بدلہ لیں گے، اور جو غریب ہوگا اس کی مدد کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوانی کو بھی اس چیریٹی ورک میں گزارا، غریبوں کی مدد میں گزارا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی باری آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ مختلف قبائل خانہ کعبہ تعمیر کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ پڑھ رکھا ہے کہ جب حجر اسود کو نصب کرنے پہ جھگڑا ہو گیا کہ یہ حجر اسود اپنی جگہ پہ کون رکھے گا، تو وہ آپس میں لڑنے والے تھے اور قریب تھا کہ اگلے دن تلواریں نکل آئیں، وہ ایک دوسرے کا خون بہا دیں۔ تو انہوں نے، وہ دیکھ رہے تھے کہ اب ہم کیا کریں،
تو حضور نے فرمایا اگر تم چاہو تو تمہارا فیصلہ میں نہ کر دوں؟ آپ فیصلہ کر دیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صبح سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں داخل ہوگا تو وہ جو فیصلہ کرے گا ہم سب اس کو قبول کر لیں گے۔ وہ ساری رات جاگتے رہے اور اس انتظار میں رہے کہ میں سب سے پہلے صبح جاؤں گا، میں فیصلہ کروں گا۔ مختلف قبیلے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ نیند طاری کر دی۔ جب صبح اٹھ کے دوڑتے ہوئے آئے تو دیکھا سارے پیچھے رہ گئے ہیں اور محمد عربی سب سے پہلے خانہ کعبہ میں قدم رکھا۔ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، یہ کوشش ہے کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تو عمل کا عالم یہ ہے۔ آپ اندر گئے اور پھر وہ سارے آ گئے، کہنے لگے انت صادق انت امین، آپ سچے ہیں اور آپ امانت دار ہیں۔ یعنی نوجوان وہ ہے جس کے محلے کا بابا اسے کہے کہ یہ سچا ہے، یہ امانت دار ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ لڑکیوں کو نہیں کاٹتا، یہ کسی کے بارے میں غلط خیال نہیں رکھتا، بلکہ یہ نظر کا بھی پاک ہے، یہ دل کا بھی پاک ہے۔ ایسا نوجوان مبارکباد کا مستحق ہے اور وہ حضور کی سیرت پہ عمل کرنے والا۔ تشریف لائے تو انہوں نے کہا جناب اب کیا فیصلہ کریں؟ کیا حکیمانہ فیصلہ فرمایا، آپ نے اپنی چادر مبارک اتار کے نیچے بچھا دی اور اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کے اس چادر پہ رکھا، اور وہ 4 بڑے قبیلے تھے، ان چاروں قبیلوں کے بڑے بڑے سرداروں کو بلایا، فرمایا ایک قبیلہ ایک کنارے سے پکڑے، دوسرا قبیلہ دوسرے کنارے سے پکڑے، تیسرا تیسرے سے، چوتھا چوتھے سے، اور تم چاروں قبیلوں کے سردار مل کے اس چادر کو اٹھاؤ اور جہاں نصب کرنا ہے وہاں پہ رکھو اور میں اپنے ہاتھوں سے اس کو نصب کروں۔ سارے قبیلے میں وہ کسی نے کہا تھا پاسباں بھی خوش رہے راضی رہے سیاد بھی، سارے قبیلے بھی راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے سرکار کے دست اقدس سے حجر اسود کو وہاں پہ نصب کروا دیا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی زندگی میں کوئی موقع آیا ایک ایکٹیو رول پلے کیا اور ایک چاقو چوبند وجود کے ساتھ آپ نے تمام ویلفیئر کے معاملات میں حصہ لیا۔ آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات تک محدود ہو جاتے ہیں، اپنے دائرے میں بند رہتے ہیں، جب بھی کوئی ویلفیئر کا یا علاقے اور دیہات کا کوئی مشترکہ کام ہوتا ہے، راستہ بنانا ہے، مسجد تعمیر کرنی ہے، کوئی مفید کام کرنا ہے، وہ پیچھے پیچھے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس میں میرا کیا ہے، میں اس میں حصہ نہیں لوں گا، اور باقی لوگوں پہ اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ درس دیا، جاب کی طرح نہ بنو، بنیادوں کے پتھر بنو اور ہر اچھے کام میں حصہ لیا کرو، تم پہ تمہارا رب بھی راضی ہوگا، رب کا رسول بھی راضی ہوگا۔ ایک اور مثال میں مجھے یاد آ گئی کہ حضور نے درس ہی یہ دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی مدرسے کے پہلے طالب علم ہیں اور سرکار دو عالم سے ڈائریکٹ اکتساب فیض کرنے والے اور حضور کے یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں، اور آج بھی سرکار کے ساتھ آرام فرما ہے۔ ذرا ان کے سیرت میں غور کر کے دیکھیں کتنا مفید وجود ہے، کتنا نفع بخش وجود ہے کہ اپنے گھر کا سارا مال اٹھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ 40,000 درہم ان کے پاس تھے۔ جب سرکار نے ہجرت مدینہ فرمائی تو وہ سارا مال اٹھا کے ساتھ لے کے حضور کے چلے گئے، اور پیچھے ان کا والد ابو قحافہ نابینا تھے، اور حضرت اسما فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ میرے بابا جان اسلام کے لیے ساری دولت لے کے چلے گئے ہیں، اب پیچھے سے میرا دادا ابو قحافہ جب گھر کو خالی دیکھے گا تو کیا ہوگا، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گول گول پتھر جیسے درہم ہوتے ہیں وہ پتھر جمع کیے، انہیں ایک بوری میں ڈالا اور جہاں سیدنا ابو بکر صدیق پیسے رکھتے تھے وہاں اسے رکھ دیا۔ وہ نابینا لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا اور اس کو ٹٹول کے دیکھا اور کہا نہیں پیچھے کچھ مال تو چھوڑ کے گیا۔ اس طریقے سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کا پورا خاندان حضور کی خدمت میں مشغول تھا اور حرکت و عمل کے ساتھ خدمت میں لگا ہوا۔ حضرت اسما کھانا پکا کر غار ثور میں پہنچاتی تھی، حضرت سیدنا عبداللہ بن ابو بکر وہ بکریوں کا دودھ دھو کے لے جاتے تھے اور آگے خود چلتے، پیچھے اپنے ریوڑ کو رکھتے تاکہ میرے
قدموں کے نشان بھی ان بکریوں کے قدموں کے نشان سے مٹ جائیں اور کوئی ہمارا پیچھا نہ کر سکے، وہ حضور کو دودھ پہنچاتے تھے اور سارے دن کی خبریں دیتے تھے۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے وجود کو اسلام کے لیے نفع بخش بنا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بھائی بڑا چنگا بندہ، ساری زندگی کوئی کم نہیں سکی تھا، جس طرح آیا تھا اسی طرح جا رہا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں، ساری زندگی کچھ نہ کر سکا، نہ کسی مسجد میں حصہ لیا، نہ کسی مدرسے میں حصہ لیا، نہ کسی ویلفیئر کے کام میں حصہ لیا، جیسے صاف پاک صاف آیا تھا ویسے ہی جا رہا ہے۔ تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا جنازہ اٹھتا ہے تو سارا علاقہ رو رو کے کہہ رہا ہوتا ہے آج یتیموں کے سر سے آسرا اٹھ گیا ہے، آج وہ اٹھ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے پتہ نہیں کتنے گھروں تراشن چل رہا ہے۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کن لوگوں کے اندر بنتے ہیں۔ جنازہ ہمارا بھی اٹھنا ہے، ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ آج میں نے کوئی روایتی خطاب آپ سے نہیں کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جو حرکت و عمل کا پیغام ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا ذکر ابھی آپ سن رہے تھے۔ وہ جب مدینہ پاک میں آئے تو آپ کو پتا ہے کہ مدینہ پاک میں مسلمانوں کے لیے پینے کا پانی میسر نہیں تھا۔ ایک کنواں تھا اور وہ یہودی اس کا مالک تھا، اور وہ جب مسلمان پانی لینے جاتے ان سے دگنے پیسے لیتا، اور مسلمان پانی کی تکلیف کا شکار تھے اور ان کے لیے بہت بڑی تنگی تھی۔ جب پینے کے لیے پانی نہ ملے، جب کپڑے دھونے کے لیے اور گھر کی صفائی کے لیے اور زندگی کے معمولات کو کرنے کے لیے پانی نہ ملے، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، اجیرن ہو جاتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسلمانوں کی پانی کی مشکل کو حل کرے گا میں محمد عربی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون اٹھا؟ حضرت عثمان غنی اٹھے اور انہوں نے ویلفیئر کے اس کام کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھایا اور اپنا سارا مال لے کے گئے اور اس یہودی سے کہا مجھے کنواں دے دو۔ وہ کہنے لگا نہیں ایسے تو نہیں دے سکتا، آدھا کنواں میرا اور آدھا کنواں تیرا، آدھا تو خرید لے۔ تو آدھا خرید لیا۔ اب اس نے کہا ایک دن میرا ہے اور ایک دن آپ کا ہے۔ تو حضرت جب یہودی جو ہے جس دن اس کی باری ہوتی وہ پیسے دے کے پانی فروخت کرتا، اور جس دن حضرت عثمان کی باری ہوتی ان کے پاس کھڑے ہو جاتے، فرماتے جس نے بھی پانی لینا ہے آؤ اور اللہ کی رضا کے لیے لیتے چلے جاؤ، لیتے چلے جاؤ اور میں سب کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اب کیا ہوا کہ جب حضرت سیدنا عثمان غنی کا دن آتا تو پھر سارے لوگ آ جاتے اور آ کر پانی لیتے اور خوشی خوشی اپنے گھر جاتے اور اگلے دن کا پانی بھی جمع کر کے رکھ لیتے۔ جب یہودی کی باری آتی وہ سارا دن منہ لٹکائے کھڑا رہتا، کوئی اس کے پاس پانی لینے کے لیے نہ آتا۔ پھر حضرت عثمان کا دن آتا، پھر بہار لگ جاتی، پھر لائنیں لگ جاتی، پھر لوگ پانی بھر بھر کے جا کے۔ تو جب اس یہودی نے دیکھا کہ مجھے تو اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اس نے کہا ہے عثمان یہ باقی آدھا بھی تو خرید لے۔ عثمان نے پورا کنواں خریدا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف فرما دیا۔ یہ ہے مسلمانوں کی۔ پھر وہ آیت پڑھتا ہوں اما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض۔ جھاگ بہ جاتی ہے اور جو نفع بخش کام ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے اور کام کرنے والے کا نام بھی باقی رہتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کا وجود کتنا نفع بخش ہے، بہادر ہے، عالم ہے، اور سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جس نے علم لینا ہے مولا علی کے پاس آئے۔ سب سے بڑے مسلمانوں کے فقیہ، سب سے بڑے قاضی، سب سے بڑے مفتی اور مسلمانوں کے مسئلے حل کرنے والے مولا علی شیر خدا تھے۔ حضور نے انہیں یمن کا قاضی بنا کے بھیجا اور لوگ ان سے مسئلے پوچھا کرتے تھے۔ کتنا نفع بخش وجود تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پھنس جاتا تھا اور اس کا کسی کو جواب نہیں ملتا تھا تو حضرت عمر فاروق کہتے تھے جاؤ مولا علی کو بلا کے لے۔ مولا علی تشریف لاتے اور بڑے بڑے مسائل کو حل کرتے۔ ایک دن حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا لولا علی لہلاک عمر۔ فرمایا اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ علی کے بغیر عمر ایک قدم بھی چل سکتا نہیں۔ یہ مولا علی کا وجود تھا جو نفع بخش وجود تھا کہ آپ نے علم کو عام کیا ہے، ولایت کو عام کیا ہے۔
میں کتنی مثالیں دیتا چلا جاؤں. یہاں پہ میں ایک اور مثال قرآن سے عرض کرتا ہوں. قرآن نے مسائل سمجھانے کے لیے بڑا خوبصورت انداز اختیار کیا. توجہ سے میری بات سنیں. قرآن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے, پوری ایک سورت ہے, اسے سورۃ النمل کہا جاتا ہے, اور یہ 19ویں پارے میں. اور سورۃ النمل جو ہے یہ سورۃ النمل 20ویں میں ہے یا 19ویں میں؟ حافظ بیٹھے ہوئے تو بتا رہے. 19ویں پارے میں ہے, سورۃ النمل ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس میں نمل کا معنی کیا ہے؟ چیونٹی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی تھی, رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی, یا اللہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو قیامت تک کسی اور کو نہ ملے, مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما. تو جب حضرت سلیمان کو اللہ نے بادشاہی عطا فرمائی تو صرف انسانوں پر نہیں, چیونٹیوں پر, پرندوں پر, پانی کی مچھلیوں پر اور کائنات کی ہر شے پہ حکمرانی عطا فرمائی. اور سورۃ النمل میں انہوں نے یہی لکھا کہ وہ چیونٹی وہ کتنی زیادہ حرکت کرتی ہے اور اپنی قوم کے لیے وہ کتنی مفید ہے کہ وہ اپنی بل کے دروازے پہ کھڑی ہے اور ساری چیونٹیاں آزادی سے گھوم رہی ہیں. جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آیا تو ابھی بہت 100 کوس دور تھا. اللہ نے چیونٹی کو بڑی تیز سماعت عطا فرمائی ہے کہ وہ دور سے سن لیتی ہے, اور اس کو سننے کی قوت جو ہے وہ بڑی بخشی گئی ہے. تو وہ چیونٹی کئی میل سے اور کئی فرلانگ سے اسے پتا چل گیا کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا. قرآن کہتا ہے وقالت نملۃ, وہ چیونٹیوں کی سردار بولی, یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم, اے چیونٹیوں اپنی بلوں میں گھس جاؤ, لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں اور کہیں ان کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے کچل نہ دے, انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا, وہ اوپر سے گزر جائیں گے, تم ماری جاؤ گی. تو وہ ایک چیونٹی جس نے باقی چیونٹیوں کو بچانے کے لیے آواز بلند کی اور انہیں بتایا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ, اللہ نے اس چیونٹی کا ذکر قرآن پاک میں شامل فرما دیا. 3 آیتیں ایک چیونٹی کے لیے قرآن میں شامل ہوئی, اور وہ آیتیں ایسی ہیں کہ ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو وہ ایک چیونٹی جو اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے آواز بلند کرے, اللہ اس کا ذکر نہیں مٹنے دیتا. تو جو بندہ مخلوق خدا کی خدمت کرے اس کے درجے کا عالم کیا ہو. پوری ایک سورت اس چیونٹی کے نام پہ سورۃ النمل اس کا نام رکھا گیا. اب وہ چیونٹی جو ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں امر کر دیا اور فرمایا کہ اس نے اپنی قوم کا بھلا سوچا, ہم نے اس کا ذکر نہ مٹنے دیا. پیغام یہ ہے کہ زندہ رہ رہے ہو, جتنی زندگی باقی ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بھلا سوچو, اللہ تعالیٰ تمہارے نام کو بھی ہمیشہ کے لیے باقی رکھے. اور پھر اسی سورہ نمل سے ایک اور مثال دیتا ہوں, آپ توجہ سے سن رہے ہیں, ایک اور مثال عرض کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسمبلی بناتے تھے. اسمبلی سے مراد یہ ہے کہ ہر روز صبح حاضری لگاتے تھے. چیونٹیاں کدھر ہیں, ساری حاضر ہو جاؤ. اچھا جی, پرندے حاضر ہو جاؤ, مچھلیاں حاضر ہو جاؤ. ہر چیز ان کے پاس حاضری دیتی تھی, ہواؤں پہ ان کی حکومت تھی. جب وہ اسمبلی لگا رہے تھے اور صبح سب کی حاضری لگا رہے تھے تو کہنے لگا میں قرآن پڑھ رہا ہوں, یہ کوئی ناول نہیں ہے, یہ کوئی اخبار جہاں کا قصہ نہیں ہے, رب کا قرآن سنا رہا. فرمایا ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. فرمایا آج سارے نظر آ رہے ہیں, وہ ہدہد مجھے نظر نہیں آ رہا, وہ کدھر گیا. اب یہ قرآن میں اللہ نے کیا چیزیں ذکر کی ہیں, یہ سبق ہے ہمارے لیے. فرمایا ہر چیز نظر آ رہی ہے, ہدہد نظر نہیں آ رہا. ہدہد ایک پرندہ ہے اور اس کی غیر حاضری لگائی اور پھر کہنے لگے لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیأتینی بسلطان مبین. آج اگر وہ مجھے نظر نہ آیا, جب آئے گا تو میں اسے عذاب دوں گا یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا, یا پھر اسے بتانا پڑے گا کہ میں غائب کیوں رہا. اسے کوئی وجہ بتانی پڑے گی کہ آج حاضری کیوں نہیں لگائی, آج میں کیوں نہیں آئی, وجہ بتانی پڑے گی. تو جب ہدہد کو اس کے باقی دوستوں نے بتایا کہ آج سلیمان علیہ السلام نے تمہاری غیر حاضری لگائی اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ تمہیں سزا دیں گے, تم کیوں لیٹ ہوئی. ہدہد نے کیا کہا, فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ. وہ تھوڑی دیر ٹھہری رہی اور اس نے کہا بے فکر رہو, حضرت سلمان مجھے کچھ نہیں کہیں گے,
میں آج ایسی خبر لے کے آیا ہوں حضرت سلیمان کے لیے کہ جب حضرت سلیمان مجھ سے وہ خبر سنیں گے تو خوش ہو جائیں گے. تو ایسا ہدہد پرندہ کہ جو گیا اور مختلف ملکوں کی خبر لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا. اس نے صحافی کا کردار ادا کیا, اس نے رپورٹر کا کردار ادا کیا, اس نے میڈیا کا کردار ادا کیا. تو یہ مختلف شعبوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ ہر وہ شخص جو کسی بھی شعبے میں مسلمان امت کی خدمت کرتا ہے, چاہے تعلیم کا شعبہ ہو, صحت کا شعبہ ہو, اور یا وہ تجارت کا شعبہ ہو یا جرنلزم کا شعبہ ہو, جس شعبے میں بھی کوئی شخص جو ہے وہ اپنے دینی بھائیوں کی خدمت کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کو اس خدمت کا اجر عطا فرماتا ہے. ہمارے کچھ نوجوان صرف جذباتی باتیں سننے کے عادی ہو گئے ہیں, اس لیے میری ان باتوں پہ تھوڑی حیرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں, لیکن ناطقہ سر بگریباں ہے, اس سے کیا کہیے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ ہدہد آیا, حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا بھائی کہاں غائب تھے؟ تو اس نے کہا جناب میں سفر کرتا کرتا ملکہ بلقیس کے وطن تک پہنچا اور میں نے وہاں دیکھا انی وجدت امرأۃ تملکہم, کہ میں نے ایک ایسی ملکہ کو دیکھا ہے جو فلاں ملک پہ بادشاہی کر رہی ہے, اور اس کے وزیر اور اس کی رعایا سورج کی پرستش کرتے ہیں, اور اس کا اتنا بڑا تخت ہے, اور وہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے. تو آپ نے اس ہدہد کو فرمایا میں پہلے پتہ کرواؤں گا کہ کیا تیری یہ خبر سچی ہے یا خبر سچی نہیں. تو صحافی کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ وہ سچی خبر دیتا ہے یا غلط رپورٹنگ کرتا ہے. تو کہا میں پتہ کرواؤں گا کہ کیا تیری خبر سچی ہے یا سچی نہیں. اگر خبر سچی ہوئی تو تجھے انعام دوں گا, اگر جھوٹی ہوئی تو میں پھر تجھے شو کاز نوٹس بھیجوں گا, پھر تجھے سزا دوں گا کہ تو نے ایسی غلط خبر کیوں دی ہے. اب کیا ہوا, آپ نے اسی ہدہد کے بارے میں جب وہ پتہ کروایا, بتایا گیا جی اس کی خبر سچی ہے, وہ ملکہ بلقیس ہے, وہ یمن کے فلاں علاقے پہ حکومت کرتی ہے, اور اس کا اتنا بڑا تخت ہے, اور اس کے لوگ سورج کی پرستش کرتے ہیں. تو آپ نے اسی ہدہد کو کہا اذهب بکتابی ھذا, جا تو نے اتنی بڑی مجھے خبر دی ہے, اب میں تجھے ملکہ بلقیس کے پاس اپنا ایلچی مقرر کرتا ہوں, میرا یہ خط ملکہ بلقیس کے دربار میں لے کے جا. اس کی تفسیر پڑھیں. اب وہ خط اس کے پاؤں سے باندھا گیا یا اس کی چونچ میں دیا گیا, وہ لے کے ملکہ بلقیس کے پاس پہنچا. پورا قصہ ہے, اور اسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا میرے پاس آ جاؤ اور کلمہ پڑھتی ہوئی آ جاؤ, ورنہ میں تمہارے اوپر اور تمہاری اس مملکت کے اوپر فوج لے کے آؤں گا, ورنہ تم توحید کی قائل ہو جاؤ. پھر قرآن کہتا ہے وہی ملکہ بلقیس, اس نے اپنے وزیروں کو جمع کیا اور اس نے کہا انی القی الیہ کتاب کریم انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین. کہا میرے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ایک خط آیا ہے, اور اس خط میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پتا چلا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ عظیم کلمہ ہے جو صرف ہماری امت کو عطا نہیں کیا گیا, بلکہ ہم سے پہلے 1,24,000 انبیاء کو عطا کیا گیا. جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے اللہ اس کے کاموں میں برکت ڈالتا ہے. آپ نے اپنے خط کو اسی سے شروع کیا. اسی سے ایک کوئز میں سوال بھی دیتے ہیں کہ قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا, تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہ سورۃ النمل ہے, جو شروع بھی بسم اللہ سے ہوئی ہے اور اس کے درمیان بھی لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ خط لکھا اور کہا اللہ تعلوا علی واتونی مسلمین, کہ اب تم میرے پاس چلی آ اور اپنے پورے وزراء کو ساتھ لے کے آ, واتونی مسلمین, اور کلمہ پڑھتے ہوئے میرے پاس آ جاؤ. آپ نے اسے دعوت ایمان دی. اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. کچھ وزیروں نے کہا کہ چڑھائی کر دیں, جنگ کریں, لیکن جو سیانے وزیر تھے انہوں نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة, کہ جب بادشاہ کسی کے ملک میں داخل ہوتے ہیں تو پھر اس ملک کو تباہ و برباد کرتے ہیں, عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں, اور ذلیل لوگوں کو عزت کی مسجد میں بٹھاتے ہیں.
اس لیے جنگ نہ کرو، تم حضرت سلیمان سے مقابلہ نہیں کر سکتی، ان کے پاس چلی جاؤ۔ تو جب اس نے خط لکھا کہ میں حاضر ہو رہی ہوں اور تحائف لے کے حاضر ہو رہی ہوں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا کون تم میں سے ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کے تخت کو میری بارگاہ میں پہنچائے؟ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کی پوری صورت کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ شخص جو مفید ہوتا ہے اور جس کا وجود نفع بخش ہوتا ہے وہی بادشاہوں کی نظر میں بھی عزت حاصل کرتا ہے۔ تو کہا کہ کون تخت لے کے آئے؟ تو ایک جن اٹھا اور اس جن نے کہا کہ میں آپ اس تخت کو اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے آپ کے پاس پہنچا سکتا۔ اور کہتے ہیں وہ اتنا بڑا تخت تھا جس سے 100 سے زیادہ بندے مل کے اٹھاتے تھے، اور بڑا وزنی تخت تھا، اور اتنا زیادہ سفر تھا کہ یمن سے لے کے حضرت سلیمان کے دیس تک 3 مہینے کی مسافت تھی۔ اور اس جن نے کیا کہا کہ میں وہ تخت آپ کے پاس لے کے آؤں گا آپ کی مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے، یعنی 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جتنا آپ بیٹھیں گے آپ کے اٹھنے سے پہلے آ جائے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نہیں بھائی نہیں، یہ بہت دیر ہے، مجھے جلدی وہ تخت چاہیے۔ یعنی آج انگلینڈ اپنی ٹیکنالوجی پہ ناز کرتا ہے، امریکہ کو اپنی مشینوں پہ ناز ہے، یورپ کو اپنے جہازوں پہ ناز ہے، لیکن اسلام نے یہ بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور جو انبیاء کرام ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے آج سے کئی ہزار سال پہلے وہ قوت عطا فرمائی تھی جو آج بھی یورپ اور امریکہ کے پاس، اور وہ قوت کیا تھی؟ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ 1-2 گھنٹے میں نہیں، مجھے جلدی وہ تخت چاہیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ایسا بندہ اٹھا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ اب توجہ کریں، کس کتاب کا علم تھا اس کے پاس؟ جو کتاب حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی اسے زبور کہتے ہیں۔ بولیے کیا کہتے ہیں؟ زبور۔ تو ایک ایسا غلام ان کا اٹھا جس کو زبور کا عالم تھا، اور زبور پوری کا عالم نہیں تھا بلکہ تھوڑی سی زبور کا عالم تھا۔ اس نے کہا انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہ غلام وہ تخت آپ کی خدمت میں پیش کر پلک جھپکنے سے پہلے تخت آ جائے اور میں حاضر کر دوں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں قرآن میں لکھا؟ اس لیے کہ اے قرآن سے غافل لوگوں، اے قرآن کی تلاوت نہ کرنے والوں، اے قرآن کے علم کو صرف مولویوں کا علم سمجھنے والوں، اے مدارس سے بھاگنے والوں، اے قرآن پاک سے تمسک نہ رکھنے والوں، جس کے پاس زبور کا علم ہوتا ہے وہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی کا مالک بنتا ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے 3 مہینے کی مسافت سے اتنے بڑے تخت کو اٹھا کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ سکتا ہے۔ تو جس کے پاس محمد عربی کے قرآن کا علم ہوگا اس کی شان کا عالم کیا ہے؟ ہم قرآن سے غافل ہو گئے، ہم نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، قرآن کا ترجمہ اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا۔ ہم صرف منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بولنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ بھائی اسے انگلش بولنی آتی ہے، وہ فرینچ بول سکتا ہے، وہ چائنیز لینگویج سیکھ رہا ہے۔ لوگوں یاد رکھو جتنی برکتیں ہیں وہ ساری رب کے قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ساری عظمتیں رب کے قرآن کے ساتھ ہیں۔ تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں فلما رآہ مستقرا عنده، جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پلک جھپکی تو دیکھا کہ وہ تخت آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے اور اپنے ایک غلام کی طاقت کو آپ نے دیکھا۔ اب یہاں سے ایک عقیدے کا مسئلہ نکلتا ہے۔ آج لوگ حضور کے اختیارات پہ بات کرتے ہیں اور سرکار دو عالم کی شانوں پہ سوال اٹھاتے ہیں، اور کئی لوگ تو ایسے بدبخت ہیں جنہیں یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ پتہ نہیں حضور معراج پہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے۔ سر سید احمد خان جیسا بندہ شک میں مبتلا ہو گیا اور کہا نہیں وہ خواب میں معراج ہوا تھا، جسم والا نہیں تھا۔ یہ سر سید احمد خان لے کے آیا، اور حسنین ہیکل اور اس جیسے بڑے بڑے وہ لوگ جو یورپ اور امریکہ سے پڑھ کے آئے، انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے اور سرکار کی شانوں کا انکار کیا اور کہنے لگے بھائی یہ معراج اتنی جلدی نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ نے قرآن میں یہ سمجھا دیا
کہ حضرت سلیمان ایک طرف، حضرت سلیمان کا ایک غلام جس کے پاس زبور کا تھوڑا سا علم ہے، وہ 3 مہینے کی مسافت سے آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت پہنچا سکتا ہے۔ اگر حضرت سلیمان کے غلام کا عالم یہ ہے تو حضرت سلمان کا عالم کیا ہوگا؟ اور حضرت سلمان کی قوت کا عالم یہ ہے تو محمد عربی کی شان کا عالم کیا ہے؟ پھر بھی لوگ حضور کی شان نہ مانے، پھر سرکار کی شانوں پہ اعتراض کرے، یہ ان کے علم کا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، ساری شانیں عطا فرمائی، سارے علم عطا فرمائے۔ میں بات مختصر کرتا ہوں۔ جب تک اپنے سامنے دیکھا، قال ھذا من فضل ربی، کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ بولیے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب آپ یہ آیت پڑھتے تھے نا، پھر آپ یہ مسئلہ بتاتے تھے کہ آج ہم لوگ کوٹھی بناتے ہیں، نئی کار لیتے ہیں تو بڑے شوق سے پینٹر سے اس کے اوپر لکھواتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ تو لکھواتے ہیں لیکن پوری آیت نہیں لکھواتے۔ پوری آیت لکھوانی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت کو اپنے سامنے دیکھا، یہ 2 نوجوان ہنس رہے ہیں اور مجھے دکھ ہے ان کے اوپر کہ مسجد میں رب کا قرآن بیان کر رہا ہوں اور ان کی ہنسی میں 1 گھنٹے سے دیکھ رہا ہوں۔ انہیں کیا ملا؟ نہ ان کے سر پہ ٹوپی ہے، نہ ان کے اندر مسجد کا تقدس ہے، اور جو مسجد میں بیٹھ کے مسجد کا تقدس پامال کرے اس کو شرم آنی چاہیے۔ کس بات پہ ہنسی ہے؟ تمہیں کالج میں ہنسی نہیں آتی، تمہیں چوک اور چوراہے میں بیٹھ کے پھپتیاں کستے ہوئے ہنسی نہیں آتی، تمہیں علماء پہ ہنسی آتی ہے، تمہیں دینداروں پہ ہنسی آتی ہے، تمہیں رب کا قرآن سن کے ہنسی آتی ہے۔ تم کہاں پھر رہے ہو؟ لوگوں مسجد کے آداب سیکھو، حضور کی محفل کے آداب سیکھو۔ میرے پاک نبی جب بیٹھتے تھے مسجد نبی میں، مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضور مسجد نبی میں بیٹھتے تھے، پوچھو صحابہ سے کیا عالم ہوتا تھا۔ سرکار یوں بیٹھتے تھے صحابہ حضور کی محفل میں جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے۔ وہ سر اوپر نہیں اٹھاتے تھے، وہ سر جھکا کے بیٹھتے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے، وہ درود پڑھتے ہوئے بیٹھتے تھے۔ یار کیسے لوگ ہو تم؟ یہی سمجھو حضور کل بھی ہمارے اندر موجود تھے، حضور آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ وہ اپنی محفلوں میں آتے ہیں، وہ اپنے غلاموں کو دیکھتے ہیں، اس لیے جب حضور کی محفل میں بیٹھو تو ادب کا خیال رکھو۔ کسی نے کہا تھا ادب گاہست زیر آسمان، از عرش نازک تر نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزیدی جا۔ فرمایا لوگوں اس عرش کے نیچے ادب سب سے بڑا سبق ہے، اور شیشے سے بھی زیادہ ہے یہ ادب۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق میں اس کارگہ شیشہ گری کا۔ یہ دین کا معاملہ ہے، یہ ادب کا معاملہ ہے۔ ویسے آپ جتنا مرضی ہے مسکرائیں، آپ کو اللہ مسکراتا رکھے، لیکن جب دین بیان کیا جا رہا ہو اس وقت ٹھٹھا کرنا، مجھے اس پہ جلال آیا، مجھے اس پہ غصہ آیا، اس لیے میں نے آپ کی تربیت کی خاطر یہ بات کی ہے، اسے محسوس نہ کیجیے۔ میں آگے چلتا ہوں، پتہ نہیں کیا بات میں کر رہا تھا۔ اللہ درود پاک پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ تخت جب سامنے دیکھا تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا، بولو یہ میرے رب کا فضل ہے۔ لیکن اتنا نہیں حضرت سلمان نے کہا، آگے کہا لیبلونی ااشکر ام اکفر، یہ میرے رب کا فضل میرے اوپر اس لیے ہوا ہے۔ فضل تو بڑے لوگوں پہ ہوتا ہے، کسی کو اللہ کروڑ پتی بنا دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ کسی کو اچھی کوٹھی دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ کسی کو جائیداد دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ کسی کو اچھی گاڑی دیتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ لیکن یہاں پہ رک جانا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اور پھر نماز بھی نہ پڑھنا، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور پھر والدین کا ادب بھی نہ کرنا، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور پھر اسی رب کو بھول جانا، یہ فضل نہیں ہوتا۔ فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، فرمایا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ میرا رب مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ میرا رب مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ تو اللہ آزماتا ہے، اس لیے ہمیں ہر خوشی ملنے کے اوپر
اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ شکر بجا لانا چاہیے. اور میں یہی عرض کروں گا کہ وہ آیت جو شروع میں پڑھی ہے پھر وہی پڑھتا ہوں, اما الزبل فیذهب جفاء, کہ بے شک جو جھاگ ہے وہ بہہ جاتی ہے, اور جو چیز لوگوں کو نفع دینے والی ہو وہ چیز بھی باقی رہتی ہے, وہ چیز بنانے والا بھی باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معاشرے کے لیے نفع بخش بننے کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس میں ہمارا معاشرہ خوبصورت بنے اور اس کے لیے نفع ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.